بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کفارہ اور فدیہ کا بیان۔ رمضان شریف کا روزہ توڑ دینے کا کفارہ یہ ہے کہ لگاتار 2 مہینے روزے رکھے۔ تھوڑے تھوڑے کر کے روزے رکھنا درست نہیں۔ اگر کسی وجہ سے درمیان میں 1-2 روزے نہیں رکھے تو اب پھر سے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ البتہ جو روزے حیض کی وجہ سے رہ گئے ہیں ان کے رہ جانے کی وجہ سے کفارے کے تسلسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پاک ہونے کے بعد فوراً روزے شروع کر دے اور 60 روزے پورے کر دے۔ نفاس کی وجہ سے اگر درمیان میں کچھ روزے چھوٹ گئے تو کفارہ صحیح نہیں ہوا۔ نفاس کے بعد نئے سرے سے کفارے کے روزے رکھے۔ اگر کسی تکلیف یا بیماری کی وجہ سے درمیان میں کفارے کے کچھ روزے چھوٹ گئے تب بھی تندرست ہونے کے بعد دوبارہ روزے رکھنا شروع کر دے۔ اگر کفارے کے دوران رمضان کا مہینہ آ گیا تب بھی کفارہ صحیح نہیں ہوا۔ اگر کسی کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو صبح شام اچھی طرح پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا جائے۔ ان مسکینوں میں اگر بعض بالکل چھوٹے بچے ہوں تو ان کو کھلانا کافی نہیں، ان بچوں کے بدلے اور مسکینوں کو پھر کھلا دیا جائے۔ اگر گیہوں کی روٹی ہو تو روکھی روٹی کھلانا بھی درست ہے، اور اگر جو باجرہ جوار وغیرہ کی روٹی ہو تو اس کے ساتھ کچھ دال وغیرہ دینا چاہیے جس کے ساتھ روٹی کھائیں۔ اگر کھانا نہ کھلائے بلکہ 60 مسکینوں کو کچا اناج دے دے تو وہ بھی جائز ہے۔ ہر ایک مسکین کو اتنا دے جتنا صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اور صدقہ فطر کا بیان زکوٰۃ کے باب میں گزر چکا ہے۔ اگر اتنے اناج کی قیمت دے دے تو بھی جائز ہے، اور اگر کسی اور سے کہہ دیا کہ تم میری طرف سے کفارہ ادا کرنے کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اس نے اس کی طرف سے کھانا کھلا دیا یا کچا اناج دے دیا تب بھی کفارہ ادا ہو گیا، اور اگر اس کے کہے بغیر کسی نے اس کی طرف سے دے دیا تو کفارہ صحیح نہیں ہوا۔ اگر ایک ہی مسکین کو 60 دن تک صبح و شام کھانا کھلایا یا 60 دن تک کچا اناج یا اس کی قیمت دیتا رہا تب بھی کفارہ صحیح ہو گیا۔ اگر 60 دن تک لگاتار کھانا نہیں کھلایا بلکہ درمیان میں کچھ دنوں کا ناغہ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، یہ بھی درست ہے۔ اگر 60 دن کا اناج حساب کر کے ایک فقیر کو ایک ہی دن میں دے دیا تو درست نہیں۔ اگر 60 دن کا اناج حساب کر کے ایک فقیر کو ایک ہی دن میں دے دیا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ہی فقیر کو ایک ہی دن اگر 60 دفعہ کر کے دے دیا تب بھی ایک ہی دن کا ادا ہوا، 59 مسکینوں کو پھر دینا چاہیے۔ اسی طرح قیمت دینے کا بھی حکم ہے، یعنی ایک دن میں ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے سے زیادہ دینا درست نہیں ہے۔ ایک دن میں ایک غریب کو یا مسکین کو صرف ایک روزے کا کفارہ دیا جائے گا۔ 60 دنوں تک مسلسل دینا ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر ایک دن ہی دے دیا تو وہ درست نہیں۔ اگر 60 روزے ہیں، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں تو 60 دن تک مسلسل کفارہ کا جو طریقہ یہ ہے کہ 60 دن تک مسلسل مسکینوں کو یا تو اناج دے دے یا انہیں کھانا کھلائے۔ اگر کسی فقیر کو صدقہ فطر کی مقدار سے کم دیا تو کفارہ صحیح نہیں ہوا۔ جمع کے علاوہ اور کسی سبب سے اگر کفارہ واجب ہوا ہو اور ابھی ایک کفارہ ادا نہیں کیا تھا کہ دوسرا واجب ہو گیا تو ان دونوں کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہے، اگرچہ دونوں کفارے 2 رمضانوں کے ہوں۔ البتہ جمع کے سبب سے جتنے روزے فاسد ہوئے اگر وہ ایک ہی رمضان کے روزے ہیں تو ایک ہی کفارہ کافی ہے، اور 2 رمضان کے ہیں تو ہر ایک رمضان کا کفارہ علیحدہ دینا ہوگا، اگرچہ ابھی پہلا کفارہ نہ ادا کیا ہو۔ اگر ایک ہی رمضان کے 2-3 روزے توڑ دیے تو ایک کفارہ واجب ہے، البتہ یہ دونوں روزے ایک رمضان کے نہ ہوں تو الگ الگ کفارہ دینا پڑے گا۔ فدیہ کا بیان۔ جو شخص اتنا بوڑھا ہو جائے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے یا اتنا بیمار ہے کہ اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں تو وہ روزے نہ رکھے، اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ روزے نہ رکھے، اور ہر روزہ کے بدلہ ایک مسکین کو صدقہ فطر کے برابر غلہ یا رقم دے دے یا صبح شام پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ شریعت میں اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ جو شخص اتنا بوڑھا ہو جائے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے یا اتنا بیمار ہے کہ اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں، نہ روزے رکھنے کی طاقت ہے،
تو وہ روزے نہ رکھے، اور ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو صدقہ فطر کے برابر غلہ یا رقم دے دے، یا صبح شام پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ شریعت میں اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ فدیہ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے کئی مسکینوں میں تقسیم کر دے تو بھی صحیح ہے۔ پھر اگر کبھی طاقت آ گئی یا بیماری سے تندرست ہو گیا تو سب روزے قضا رکھنے پڑیں گے، اور جو فدیہ دیا تھا اس کا ثواب الگ ملے گا۔ کسی کے ذمے کئی روزے قضا تھے اور مرتے وقت وصیت کر گیا کہ میرے روزوں کے بدلے فدیہ دے دینا، تو اس کے مال میں سے کفن دفن اور قرض ادا کر کے جتنا مال بچ جائے اس کی 1/3 میں سے اگر سب فدیہ نکل آئے تو وارث پر دینا واجب ہوگا، اور اگر سب فدیہ نہ نکلے تو جس قدر نکلے اتنا نکال دے۔ اگر اس نے وصیت نہیں کی مگر وارث نے اپنے مال میں سے فدیہ دے دیا، تب بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ شاید اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور مواخذہ نہ کرے، اور بغیر وصیت کیے خود مردے کے مال میں سے فدیہ دینا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر تہائی مال سے فدیہ زیادہ ہو جائے تو وصیت کے باوجود بھی سب وارثوں کی رضامندی کے بغیر زیادہ دینا جائز نہیں۔ البتہ اگر سب وارث خوش دلی سے راضی ہو جائیں تو دونوں صورتوں میں فدیہ دینا درست ہے، لیکن نابالغ وارث کی اجازت کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔ بالغ وارث اپنا حصہ الگ کر کے اس میں سے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کسی کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور وصیت کر کے مر گیا کہ میری نمازوں کے بدلے میں فدیہ دے دینا، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ ہر وقت کی نماز کا اتنا ہی فدیہ ہے جتنا ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اس حساب سے دن رات کی 5 فرض اور 1 وتر 6 نمازوں کی طرف سے 1/6 کم 11.25 سیر گندم یا 6 فدیہ کی قیمت دے دے، البتہ اگر احتیاطاً پورے 12 سیر دے دے تو بہتر ہے۔ کسی کے ذمے زکوٰۃ باقی ہے، ابھی ادا نہیں کی، تو وصیت کر جانے سے اس کا ادا کر دینا بھی وارثوں پر واجب ہے۔ اگر وصیت نہیں کی اور وارثوں نے اپنی خوشی سے دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، مگر وارثوں کا ادا کر دینا بہتر ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ اگر وارث بلا وصیت ادا کر دے گا تو ادا ہو جائے گی۔ اگر ولی مردے کی طرف سے قضا روزے رکھ لے یا اس کی طرف سے قضا نمازیں پڑھ لے تو یہ درست نہیں ہے، یعنی میت کے ذمے سے یہ نہ اتریں گی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے حکم اور اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔